مدنی القرشی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح من تزکا. صلوات پڑھ محمد والے محمد. حضرات گرامی قدر، سب سے پہلے تو میں آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں عید سعید عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ یوم سعید عید فطر بہت خاص دن ہے، خوشی کا دن ہے، بڑی برکتوں والا دن ہے. لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ عید ہے کیا. آیا عید کے معنی وہ ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، یا عید وہ ہے جو معصومین بتانا چاہتے ہیں؟ عید کے معنی، عید مصدر ہے، اس سے نکلتا ہے عادا یعود، یعنی انسان کا پلٹ جانا. یعنی وہ دن عید اس کے لیے ہے. معصوم فرماتے ہیں عید اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ انسان ماہ رمضان المبارک میں تمام گناہوں سے بری ہو کر اور تمام عبادات کو بجا لا کر ایسے ہو جاتا ہے، ایسے پلٹ جاتا ہے جیسا کہ وہ پیدا ہوا تھا. کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں تھا. لیکن اب دیکھنا یہ کہ آیا ہم نے ماہ رمضان المبارک جو گزرا ہے اس میں ہم نے کیا عمال بجا لائے. آیا ہم نے تمام روزے رکھے؟ آیا ہم نے گناہوں سے، ہم نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا، ہم نے اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھا، ہم نے اپنے قلب کا روزہ رکھا؟ جو ہم اپنے بھائی سے دل میں حسد رکھے ہوئے تھے، کیا ہم نے اس ماہ مبارک میں اپنے بھائی کے لیے جو حسد تھا اسے دور کیا؟ کیا ہم نے پڑوسیوں کا خیال کیا؟ یہ تمام چیزیں ہیں. عید اسی کا نام ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن عید کا دن ہے کہ جس دن انسان سے کوئی گناہ نہ ہو. اس کا مطلب اب الفاظ کو بدل دیں، یعنی جس دن انسان سے گناہ ہو جائے وہ دن عید کا دن نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا کہ آیا ہم جو عید کا دن ہے اسے عید کا دن باقی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ابھی تک ہم دیکھ رہے تھے بعض احباب جو ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ کانٹیکٹ میں ہیں، ابھی تک ان کے سٹیٹس الگ تھے اور رات سے سٹیٹس بدل گئے. کل تک بڑا دیندار واٹس ایپ نظر آ رہا تھا اور رات سے ہی بدل گیا. تو ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہے کہ میوزک کی طرف چلے جانا یہ عید کا دن نہیں ہے. صرف نئے لباس کا پہن لینا یہ عید کا دن نہیں ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سنا ہے کہ انسان بالغ ہوتا ہے. کیا سنا ہے کہ بالغ سے پھر نابالغ ہو جائے؟ بعض افراد یہی سمجھتے ہیں. ماہ رمضان میں بالغ ہو جاتے ہیں، نماز واجب ہو جاتی ہے، اور ماہ رمضان کے بعد نابالغ ہو جاتے ہیں. تو اس طرف متوجہ ہونا ہے. نہیں، آپ بالغ ہو چکے ہیں تو صرف نماز رمضان میں واجب نہیں ہے. نماز آپ پر مرتے وقت تک واجب ہے. جو شریعت کہہ رہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر پڑھیے. بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر پڑھیے. لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے، اشاروں سے پڑھیے. اشاروں سے بھی نہیں پڑھ سکتے، سوچ کر پڑھیے. لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ عید ہمارے لیے ہے؟ ہم رمضان کے نمازی ہیں، رمضان کے بعد ہم نماز چھوڑ دیں گے. آج اسے ارادہ کیا ہوا ہے کہ اب مسجد نہیں آئیں گے. تو بتائیے کیسی عید رہ گئی؟ میں کچھ اشعار پڑھ رہا تھا، بہت پیارے اشعار ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ اشعار امام علی علیہ السلام سے منسوب کیے جاتے ہیں. لیکن کہا جاتا ہے کہ وہ اشعار جو ہیں امام علی علیہ السلام سے منسوب، انہوں نے یہ اشعار کہے. لیکن اس کے لیے کوئی صحیح روایت نہیں ملی کہ ہاں یہ واقعاً ان کے ہیں. لیکن اشعار اچھے ہیں، بہرحال میں پیش کر رہا ہوں. اس میں بتایا گیا کہ عید کیا ہے. فرمایا، عربی کا اشعار ہے، لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کی نہیں ہے کہ جو نیا لباس پہن لے.
کا پھر اس عید کس کی ہے؟ انما العید لمن خاف بالوعید، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جو قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے، جو قیامت کے دن سے ڈر رہا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے اور محسوس کیجئے آپ کہ آیا ہم اپنے اعمال، اگر ہم ڈر رہے ہیں تو ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، اگر ہم ڈر رہے ہیں تو ہم تمام نیکیاں نہیں چھوڑیں گے، ہم اس طرف متوجہ ہونا ہے۔ اگر نماز چھوڑ رہے ہیں اس کا مطلب ہم قیامت کے دن سے نہیں ڈر رہے ہیں، اور قیامت کے دن سے نہیں ڈر رہے ہیں تو ان کے لیے عید نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے کا شاہ کہتے ہیں لیس العید لمن تبخر بالعود، عید اس کے لیے تھوڑی ہے کہ جو بہترین پرفیوم، بہترین عطر لگا کر اپنے آپ کو معطر کر کے آیا ہے۔ کہ پھر عید کس کے لیے؟ کہ انما العید لمن تاب ولا یعود، کہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لی ہے اور یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ واپس نہیں پلٹے گا ان گناہوں کی طرف، اس کے لیے عید ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے دنیا کی زینتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کر لیا ہے۔ کہ پھر عید کس کے لیے؟ کہ انما العید لمن تزود بذات التقوی، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے اپنے آپ کو تقوی کے لباس میں پوشیدہ کر لیا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ اس کے بعد فرمایا لیس العید لمن رکب المطایا، عید وہ نہیں ہے کہ آپ بہترین گاڑیوں میں سوار ہو جائیں، بہترین بلندیوں پر چلے جائیں۔ اب یہی ہوگا، ہمارے جوان نکلیں گے گاڑیوں پر، لباس نیا ہوگا، پہچان کیا ہوگی کہ مسلمان ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا آیا ہمارے افعال بائکوں پہ نکلنے کے بعد، سڑکوں پہ نکلنے کے بعد آیا نظر آنا چاہیے؟ کیا کہیں گے لوگ جو نان مسلمس ہیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کل تک روزہ رکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب ہمارے افعال وہ نہیں ہونے چاہیے کہ جس سے ہم اپنے مذہب کی جو ہے ضلالت کا یا مذمت کا سبب بنے۔ معصوم نے فرمایا کونوا لنا زینن، ہمارے لیے باعث زینت بننا، ولا تکونوا شینن، ہمارے لیے باعث ندامت نہ بننا۔ تو عزیزان گرامی ہمیں دیکھنا کہ ہمارے افعال کیسے ہیں، متوجہ ہونا ہے۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں، ہمارا بچہ جیسا آج نماز میں آ رہا ہے کل تک نماز میں آتا رہے، تو پھر ہمیں متوجہ ہونا۔ میں نے جو بھی بات کہی ایک مضحکہ ہے، حالانکہ کوئی میں نہیں جانتا صحیح واقعہ یا غلط ہے، لیکن بات اصلاح کی ہے، پیش کر رہا ہوں۔ ایک بچہ مدرسے جایا کرتا تھا، اب وہ مدرسے سے گھر پہنچا، پہنچنے کے بعد کہنے لگا بابا میں اب مدرسے نہیں جاؤں گا۔ کہا کیوں؟ کہا جو مولانا صاحب غلط پڑھاتے ہیں۔ کہا کیا پڑھا دیا؟ کہا وہ تو کہہ رہے ہیں سب پہ نماز واجب ہے، وہ غلط پڑھا رہے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہے ہیں سب پہ نماز واجب ہے۔ کہا کہ ہاں صحیح کہہ رہے ہیں سب پہ نماز واجب ہے۔ کہا بابا آپ پہ بھی نماز واجب ہے؟ کہا میں تو کہہ کے آ گیا، آپ غلط کہتے ہو، اگر واجب ہوتی تو میرے بابا پہلے پڑھتے۔ اس کا مطلب بچے کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ استاد سے بھی زیادہ والدین پہ بھروسہ کرتا ہے۔ تو ہمیں اگر اپنے بچوں کو سکھانا ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نمازی ہو تو آپ کو نماز پڑھنا ہوگی، آپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ روزے دار ہو، دیندار ہو، تو آپ کو دیندار بننا پڑے گا۔ اس کے بعد عزیزان گرامی فرمایا آخری شعر اور اس کے بعد انشاءاللہ مصائب، کہتے ہیں لیس العید لمن بسط البساطہ، عید اس کے لیے نہیں ہے کہ جس نے اپنے گھر میں بہترین فرش بچھا لیا ہے۔ کہ پھر کس کے لیے؟ کہ انما العید لمن جاوز الصراط، بلکہ عید تو اس کے لیے ہے کہ جس نے وہ اعمال کیے کہ جس سے اس صراط سے آسانی سے گزر جائے۔ تو متوجہ ہونا کہ آیا ہماری عید یہ عید ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں متوجہ ہونا ہے کہ آیا ہم فطرہ نکال چکے ہیں نہیں نکال چکے۔ فطرے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آج کے دن صرف فطرہ نکالیں، نہیں، یہ تو ہمیں درس ہے کہ دیکھو پروردگار اس سے خوش ہوتا ہے، آج کے دن تم فطرہ نکالتے ہو، تمہارے لیے ہم نے عید کا دن قرار دے دیا۔ اگر تم چاہتے ہو، فطرے سے ہوتا کیا ہے؟ فطرے سے مدد ہوتی ہے غریبوں کی، کہ اگر تم چاہتے ہو ہر دن عید کا دن ہو تو ہر دن غریبوں کی مدد کرتے رہا کرو۔
کیونکہ ہم ان علی کے ماننے والے ہیں جنہوں نے اپنے کاندھے پر ناز کی بوریاں رکھ رکھ کر غریبوں تک پہنچایا. ہمیں اس طرف متوجہ ہونا ہے. اور میری گزارش ہے, میں مسلسل گزارش کر رہا ہوں, پورے ماہ رمضان میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف مذہب دین اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم آئیں نماز پڑھیں اور چلے جائیں. نہیں, اسلام مذہب یہ چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں. آپ جہاں ہیں آپ کے اندر جمود نہ ہو, بلکہ ترقی ہوتی نظر آئے, بلندیاں ہوتی نظر آئیں, آپ کے علم میں اضافہ ہو, آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ ہو, آپ کی دولت میں بھی اضافہ ہو, اور آپ کے مکانات میں بھی اضافہ ہو. اسی طریقے سے آپ کے اداروں میں بھی ترقی ہو. ہمارے ادارے میں ترقی ہونی چاہیے. اب آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے یہاں 250 سے 300 بچے ہیں. مدرسے کے اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے بچوں کے. اب نیو ایڈمیشن ہوں گے, اب بتائیے بچوں کو بٹھائیں گے کہاں؟ ایڈمیشن ہونا بھی ضروری ہے, اور بٹھاتے ہیں, ایڈمیشن کرتے ہیں, تو پھر انہیں بٹھائیں گے کہاں؟ یہ ہم مسلسل کہتے رہے. ہم نے پرسوں بھی کہا کہ ہم اس بات پہ تو جھگڑ رہے ہیں کہ نماز نیچے ہو یا اوپر ہو. اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں نا. ہم الحمدللہ اتنے غریب نہیں ہیں کہ ہم اوپر ایک لینٹر بھی نہ ڈال سکیں. اوپر بھی ایک اس طریقے سے ہال بن سکتا ہے, یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے. لیکن جب ہم سوچیں گے, جب ہم اپنی فکر کریں گے, اس طرف متوجہ ہوں گے, جب ہم اپنے گھر کو 1 منزل سے 5 منزل بنا سکتے ہیں, تو کیا ہم سب مل کر ایک ادارے کو 2 منزلہ نہیں بنا سکتے؟ اکیلا آدمی 5 منزل مکان بنا لیتا ہے. ماشاءاللہ اتنی تعداد ہونے کے بعد اگر ادارہ ہمارا ایک ہی منزل پر ٹکا ہوا ہے تو ہمارے لیے باعث شرم ہے. ہم اس طرف متوجہ ہونا ہے. اور انشاءاللہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مدرسے کو صرف مدرسہ نہ رکھیں, ہم اسے بڑھا بھی سکتے ہیں, اسکول بھی بنا سکتے ہیں, ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ہمیں اس کے لیے سب سے اہم چیز ایک ہونا ہوگا. اتحاد ہمارے درمیان ہونا ضروری ہے. اتحاد نہیں ہوگا تو وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا, وہ اس کی ٹانگ کھینچے گا. نہ یہ کر پائے گا نہ وہ کر پائے گا. یہ کرنا چاہے گا تو وہ روک دے گا, وہ کرنا چاہے گا تو یہ روک دے گا. خدا را ایک ہو جائیں. یہ ماحول, یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. دشمن ہمارے گلوں کو کاٹنے پر اترا ہوا ہے اور ہم بھی ایک دوسرے گلے کاٹنے پر اترے ہوئے ہیں. توجہ ہونا. آج عید کا دن ہے, آپ حضرات سب گھروں سے آئے, اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کیفیت کو محسوس کریں گے, وہ باپ کہ جو کسی وجہ سے جن کے بیٹے آج عید کے دن موجود نہیں ہیں. پورے سال ماں باپ انتظار کر لیتے ہیں, لیکن کسی وجہ سے اگر عید کا دن ہو اور بیٹا گھر پہ نہ آئے تو ماں باپ کی نگاہ دروازے پر رہتی ہے. یہ ہماری, جبکہ ہمیں پتا ہے ماں کے لیے وہ عید نہیں ہوتی. پورا دن عید کا دن مایوسی کے ساتھ گزار دیتی ہے, اداسی کے ساتھ گزار دیتی ہے. عزیزان گرامی, لیکن جبکہ پتا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا اس سال نہیں تو اگلے سال عید پہ آ جائے گا. کربلا کے بعد رہائی ملی, اور رہائی کے بعد جب مدینے میں یہ لوگ آئے, بنی ہاشم آئے, آنے کے بعد پہلی عید تھی. عید کی نماز تمام ہوئی, لیلا صحن خانہ میں بیٹھی ہیں, کچھ جوان نکل رہے تھے, بس جیسے نمازی نکلے جناب لیلا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. امام سجاد بیت الشرف میں تشریف لائے, کہا اماں کو کیا ہوا ہے؟ ہوش میں لایا گیا, کہا اماں کیا بات ہے؟ کہا میرے لال سجاد جب نماز تمام ہوئی نا تو اکبر کے جو ساتھی تھے, اکبر کے جو دوست تھے, وہ مسجد سے نکل رہے تھے. میری نظر ان پہ پڑی تو مجھے میرا اکبر یاد آ گیا. عزیزان گرامی, یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب زینب آ گئی, بیت الشرف میں تشریف لائی, کہنے لگی میرے لال سجاد یہ پہلی عید ہے, ہر عید پر میرا بھائی عباس مجھ سے ملنے آیا کرتا تھا. میرے لال یہ کربلا کے بعد ہماری پہلی عید ہے.
میرے لال عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہمارا فریضہ بنتا ہے، یتیم عباس تو ہے نا، عباس کی بیوہ تو گھر پہ ہے نا، چلو مل کر عباس کے گھر پہ چلتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے عزیزو، یہی تو سنت ہم ادا کرتے ہیں کہ جب ہمارا جس سال کوئی عزیز کا انتقال فرما جاتا ہے تو ہم عید کے دن اب اس کے لیے پرسے کے لیے جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب زینب، امام سجاد، جناب لیلا پہنچی۔ ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ صحن خانہ میں جناب بیوہ عباس سر کو جھکائے بیٹھی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ ایک مرتبہ امام سجاد پہنچنے کے بعد فرماتے بھابی کیا بات ہے، چچی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہے؟ ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، بیوہ عباس استقبال کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب فضل کھڑے ہو گئے، جناب زینب نے سینے سے لگایا، کہا معاف کر دینا، ارے میرا عباس ہر بار مجھ سے ملنے آتا تھا، آج عباس نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کچھ دیر گزری، بس آخری فقرہ، اس کے بعد انشاءاللہ بات تمام۔ عزیزان گرامی، کچھ دیر دیکھا، کیا دیکھا؟ فضل نظر نہیں آتا، مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ فضل اپنے سر پر ایک کوزہ پانی کا لیے ہوئے لا رہے۔ ارے زینب نے دیکھا کہ میرے لال میں نے پانی طلب نہیں کیا، کہا ماں میں نے بابا کو دیکھا ہے، جب آپ آتی تھی آپ کے لیے پانی لاتے تھے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نالا میرے حسین کا ہے۔ جس کے صدقے میں کائنات بنی، جس کے صدقے میں کائنات بنی، ایسا نالا میرے حسین کا ہے، ایسا نالا میرے حسین کا ہے۔